اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ٹاپک پر روشنی ڈال رہے تھے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور جو ہم نے سمجھا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہم نے پچھلے درس میں سمجھا تھا مانگنے کی جو قباحت ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس کے کیا پنشمنٹس ہے اور وہ کتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ تو آج انشاءاللہ دنیا کی چاہت ہمارے اندر سے ہٹنے کے لیے ہم دنیا کے ریلیٹڈ بھی جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے دنیا کی حیثیت کے بارے میں، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان کو بھی تھوڑا اپنے کانوں سے گزرنے دیں تاکہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے۔ تو جب کھل جائے گی صحیح معنوں میں تو پھر ہم اس کے پیچھے نہیں لگیں گے، تو اس کی چاہت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 20 میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ وردوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خوب جان لو، سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور سامان آرائش ہے، خوبصورت دکھنے کی جگہ ہے، سجانے کی جگہ ہے، آپس میں اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا، اپنے خاندان پر اترانا، اپنے سٹیٹس پر اترانا اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ تو اس کی مثال یوں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، جیسے بادل برسے اور کسانوں کو ان کھیت کا اگنا خشک کر دے، پھر جیسے ہی پھل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھیت کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی مثال ہے، بس ایک وقت کے لیے وہ خوشنما نظر آتی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، جو بھی پنشمنٹس کا ذکر کیا ہے، جو بھی عذاب کا ذکر کیا ہے، وہ سب سچے ہیں، واقع ہونے والی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بات بدلی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلی نہیں جائے گی۔ تو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ حق ہے، ہو کر رہیں گے، تم غفلت میں مت پڑنا۔ اللہ کی قہر والی صفت کو تم ڈھانپ رہے اور غفور الرحیم صفت کو آگے بڑھا کے بس اپنی من مانی کر رہے، تو اس غفلت میں مت پڑے رہنا، اللہ کے وعدے حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، پس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ کے وعدے حق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف جا سکتا، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ فریب میں مبتلا کرے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا فریبی شیطان جو ہر وقت بھٹکاتے رہتا ہے، بہکاتے رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا ہے، ہلکا گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، یہ کام کر لو، پھر توبہ کر لو،
تو ایسی ساری باتیں جو وہ ڈالتا ہے اس کے فریب سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے فریب میں آنے سے بھی گریز کرو۔ تو دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دو چیزیں، ایک دنیا کی زندگی اور دھوکہ دینے والا شیطان۔ تو ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنا ہے، ہر قدم ہمارا بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سورہ عنکبوت آیت 64۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب، اور دار آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، یعنی بس یہاں پر ایک کھیل تماشا ہے، وہاں پر حقیقی زندگی میں تمہیں موت نہیں آنے والی ہے۔ کاش وہ اس حقیقت کو جان لیتے، کاش انہیں وہ بات سمجھ آ جاتی۔ ان آیتوں سے آپ کو بات کیا سمجھ آئے؟ اس کو ایسا سمجھا ہے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے، جس طریقے سے سمجھانا چاہ رہے۔ ایک حدیث میں ہے مسلم کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو لوگ آپ کے اطراف میں تھے، آپ ایک چھوٹے کانوں والی بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے، چھوٹے کانوں والی مردہ بچہ تھا وہ بکری کا، تو آپ نے اس کے کان پکڑا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ یہ 1 درہم کے بدلے اس کا ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اس کو کس چیز کے بدلے بھی پسند نہیں کرتے، لینا پسند نہیں کرتے، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہارا ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کیا خدا کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی عیب دار تھا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو بھی ہم زندہ ہوتا تو بھی نہیں لیتا، تو یہ مرا ہوا ہے، مردہ ہے، تو ہم کسی بھی حال میں اس کو لینا پسند نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم قدر ہے، کم قدر یعنی اس سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک، جتنا یہ تمہارے پاس حیثیت رکھتی ہے نا مری ہوئی بکری کا بچہ چھوٹے کانوں والا، اس سے بھی کم حیثیت دنیا کی ہے اللہ کے پاس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم کی روایت ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ سارا جو کھیل تماشا ہے نا اس کا نچوڑ یہ حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، پریزن، جیسے پریزن میں اپنی من مانی نہیں ہوتی نا، تو پریزن میں رولز اینڈ ریگولیشنز رہتے ہیں، کب اٹھنا، کیا کرنا، کدھر کرنا ہے، تو اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے بتائے ویسے کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو جیسے ہم آزاد ہے یہ مت سمجھے، کہ آزادی انشاءاللہ جنت میں ملنے والی ہے، آزادی یہاں پر نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں کو پکڑ کر آپ نے ہلاتے ہوئے کہا، جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ گویا کہ تم مسافر ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب تم شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرے تو شام کا انتظار مت کرو، اور حالت صحت میں حالت مرض کے لیے توشہ جمع کر لو، اور زندگی میں موت کے لیے توشہ جمع کر لو۔ زندگی ہے، وقت ہے، جیسے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں انسان کی غفلت کے بارے میں بتایا گیا، صحت اور وقت سے کے بارے میں انسان غفلت میں ہے، تو جب تک صحت ہے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اس ٹائم کو یوز کریں اللہ کے مرضی کے مطابق، بعد میں کریں گے تو وہ ٹائم کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا دنیا کی حقیقت کے بارے میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک بھی نہیں دیتے، جو کہ ہم نے سورہ زخرف کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے بنا دیتے کافروں کے اگر سب لوگ کفر پر نہ جاتے ہوتے۔ تو یہاں پر بتایا کہ مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کتنی حیثیت ہے، دیکھیں ہم کتنا
اس کو چاہتے ہیں، ہم کتنا اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکر خداوندی کے، ہر چیز لعنت زدہ ہے سوائے ذکر خداوندی کے۔ اگر ہم ہر کام کر رہے اس میں اللہ کا ذکر کو ایڈ کر رہے تو پھر وہ کام فائدہ مند ہے۔ جیسے صبح سے لے کے شام تک کی جو دعائیں سکھائی گئی ہے، اذکار سکھائی گئی ہے، تو وہ اگر ہم پڑھ کر وہ کام کریں گے، کھانا کھائیں گے دعا پڑھ کے کھانا کھائیں گے تو پھر وہ لعنت زدہ نہیں ہے، وہ رحمت بنے گا۔ دعائیں پڑھ کے سفر کا آغاز کریں گے تو وہ سفر رحمت بنے گا، ملعون نہیں ہوگا۔ تو یعنی ذکر خداوندی ہر کام میں، ہر ایکشن میں ہمیں شامل حال رکھنا ہوگا، تو پھر ہم اس کی لعنتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں ڈوب کر رہنے والا بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، ہم اپنا جھوپڑا ٹھیک کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ خراب ہو گیا، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ موت اس سے بھی جلدی تمہارے پاس آنے والی ہے، یعنی جھوپڑا تم سیدھا کر لو اس سے پہلے موت آنے والی ہے۔ مطلب ہے کہ موت کی تیزی بہت تیز ہے، کبھی بھی کہیں پر بھی آ سکتی ہے، تو تم کیا کرو، دنیا کو سنوارنے کے بدلے موت کے لیے تیاری کرو، کبھی بھی آ سکتی ہے اور بہت تیزی سے آتی ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو، دنیا کے لیے تم تیاری مت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کا قول ہے، خبردار اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ یہ ساری باتوں میں نا پہلے تو اللہ کی قدر بھی ہمارے پاس کھلنا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ اگر کھلیں گی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس پر بھی ہم کان دھرنے والے، سمجھنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر بھی کرنے والا بنائے اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کے، ہم انہیں جلد دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں، ان میں سے جسے چاہتے ہیں، پھر ہم مقدر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم۔ اگر کوئی دنیا طلب کرتا ہے، دنیا 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 چاہے، آخرت برباد ہو جائے، آخرت بگڑ جائے، آخرت ناکام ہو جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کو، بس دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دے دیں گے، لیکن جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے۔ یہ بھی نہیں بولے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا دنیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لٹیگیشن رکھا ہے، کیا؟ جتنا میں چاہوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تو ہی دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی مقدر میں جہنم لگ دیا جائے گا اور تاپے گا وہ اس سے اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا ہوگا۔ اگر دنیا تم صرف طلب کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر جہنم رشید کرتے ہیں، جہنم میں ڈالتے ہیں۔ تو اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے، دنیا تو چاہنا ہے نہیں، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا۔ جب ہم آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اتنا دیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہے، اور وہ دعا بھی سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خالد بن عمر عدوی سے روایت ہے، عتبہ بن غزوان جو بصرہ کے امیر تھے، انہوں نے ہمیں خطبہ دیا۔ خطبے میں جو الفاظ ہے وہ بہت غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے بیان کی اور پھر فرمایا، اما بعد، بے شک دنیا نے اپنے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ تو وہی ہم جو سمجھتے ہر وقت دنیا کا بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، بلکہ اب تو وہ آفٹر 70s کی لائف چل رہی ہے دنیا کی، حالانکہ یہ بات کہی گئی 1400 سال پہلے۔
اب تو 1400 سال اور گزر چکے، تو دنیا کا اب کون سا اختتام پر ہے، خاتمے پر ہے۔ اب اس کے بعد فوراً قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بے شک دنیا نے اپنے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کیسے کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آخری نبی آگے، قیامت کی نشانیاں بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہے۔ دنیا اعلان کر رہی ہے کہ اب میں خاتمے پر ہوں اور بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اور اس دنیا اسی قدر باقی رہ گیا ہے جتنا کہ برتن کا تلچھٹ، اور اس کا مالک اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ آخری جو ایک لیئر بچا ہوا ہوتا ہے بس اتنا باقی ہے، باقی سارا ختم ہوگی، دنیا کی لائف ختم ہوگی۔ تم اس دنیا سے اس گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس کو فنا نہیں ہے۔ انتقال، منتقل، یہاں سے ہم پلٹنے والے ہیں آخرت کی طرف جس کا کبھی بھی خاتمہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز تمہارے پاس ہے سب سے بہتر ہے، اس کو لے کر اس گھر کی طرف انتقال کرو۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور بہترین چیز کون سی ہے؟ عمل۔ تو عمل کو لے کر انتقال کرنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ اچھے اعمال، ایمان اور عمل صالح کو لے کر دوسرے گھر کی طرف انتقال کرنے کا، یعنی منتقل کرنے کی تیاری کر لو۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا، وہ پتھر 70 سال تک جہنم میں نیچے کی طرف چلتا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ 70 سال تک، ٹھیک ہے، 70 ایئرز تک پتھر گرتا جا رہا ہے، ابھی بھی تہہ تک نہیں پہنچا، اور خدا کی قسم اس جہنم کو ضرور پر کیا جائے گا، اتنا گہرا گڑھا پر کیا جائے گا جہنمیوں سے۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ اور ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ جنت کے دروازے کے 2 کوڑوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہوگی۔ جو 2 گیٹس ہے جنت کی، وہ 2 گیٹس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40 ایئرز کا، یعنی 40 ایئرز اگر کوئی ٹریول کرتے جائے تو ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک پہنچے گا۔ اس پر ایک دن ضرور آئے گا کہ جب وہ ہجوم سے پر ہو جائے گا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو جنت کے دروازے پر موجود ہو۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں 7 آدمیوں میں سے 7واں تھا۔ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ ہماری بانچیں زخمی ہو گئی۔ میں نے ایک چادر حاصل کی اور اسے اپنے اور سعد بن مالک کے درمیان تقسیم کر دی۔ اپنی مفلسی کا ذکر کیا ہے کہ بس ہمارے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اس کو 2 ٹکڑے کر کے 2 صحابیوں میں بانٹی گئی۔ بہرحال اس حدیث میں بتایا گیا دنیا خاتمے پر ہے، ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، دنیا اپنے موت کی طرف جا رہی ہے، تو تم کو یہاں سے اس گھر سے منتقل ہو کے، جیسے اس کو فرض سپوز سمجھے نا، کوئی گھر گر رہا ہو تو وارننگ دی جاتی نا، ابھی ایک گھر کو خالی کرو، گھر خالی کرو اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، تو اس حدیث میں اسی طریقے کی وارننگ دی جا رہی ہے۔ اب یہ گھر ختم ہونے والا ہے تو دوسرا گھر جو ہے اس میں تیاری کرو۔ اور دنیا میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں جاؤ لیکن سامان اتنا لو جو تمہارے لیے بہت ضروری ہو، تو ہر سامان آپ اٹھا کے جانے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو یہاں پر بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر میں جاؤ لیکن ان سامان کے ساتھ جاؤ جو بہت ہی بہتر ہوگا، اور وہ سامان کون سا ہے؟ نیک اعمال، عمل صالح۔ عمل صالح کا ذکر قرآن میں ملٹیپل ٹائمز، بہت دفعہ اس کا ذکر کیا گیا۔ ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، یہی وہ چیز ہے جس کو لے کر ہمیں جانے کی اجازت ملے گی۔ باقی دنیا کا ہم ذرا ایک پن بھی اٹھا کر نہیں جا سکتے، ایک کانٹا بھی اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بات اپنے پلے باندھ لے کہ ہمیں نیک اعمال ہی لے کے جانے کا پرمیشن دیا جا رہا ہے، ورنہ تو کیا ہے، نیک اعمال کے سوا موت آ گئی نا، تو موت کو اگر آپ انٹو کرے کسی بھی چیز سے تو وہ کیا ہوگا؟ 0 ہوگا۔ سانسیں ہے انٹو موت 0، گھر ہے ہمارے گھر انٹو موت 0، صحت ہے انٹو موت 0، ہماری ساری نعمتیں ہیں انٹو موت 0۔ اب لیکن ہمارے نیک اعمال ہے انٹو موت از ایکول ٹو نیک اعمال، وہاں پر کامیابی کی زندگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ انٹو موت بہت بہترین رزلٹ ہے، باقی ساری چیزیں جو بھی آپ گنتے بیٹھے
کپڑے ہیں، گھر ہے، اولاد ہے، مال ہے، اس سارے انٹو موت از ایکول ٹو 0. کوئی چیز ہم نہیں لے کے جا سکتے سوائے اپنے نیک اعمال کے. تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دنیا کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بلا شبہ پراگندہ حال ایمان میں سے ہے. جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا، پراگندہ حال کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی عیش و عشرت کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جس کی وجہ سے تمہاری جلد، تمہارا سکن خشک ہو جائے. تو اتنا عیش و آرام کو ترک کرو. یہ بعض آیتیں اور بعض احادیث ہے دنیا کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے موت سے پہلے. تو جب موت کو ہم یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. یہ واحد ٹریٹمنٹ ہے جس پر ہمارے پاس دنیا کی محبت ختم کی جا سکتی ہے. واحد ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ موت کی یاد آرزوؤں کو ختم کر دیتی ہے. موت کی یاد دنیا میں دنیا دار بننے سے دور کرتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن. اپنا ذرا محاسبہ کریں نا، ہم کتنی مزدوری کر رہے. مزدور کیا ہوتا ہے؟ تھکتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. ہماری کتنی اسٹرگل ہے، ہم نے کتنا جد و جہد کیا. جس کی بھی جتنی عمر ہے اس عمر تک اپنا یہاں پہ محاسبہ کریں ہم نے کتنی مزدوری کی ہے. اللہ تعالیٰ تو بدلہ مزدور کو ہی دینے والی ہے قیامت کے دن. جس نے کوشش کی، جد و جہد کیا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، اپنی زندگی میں بھی اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی، یہ کوشش ہی کامیاب ہونے والی ہے. تمہاری مزدوری قیامت کے دن. پس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے، وہ داخل کیا گیا جنت میں، تو وہ کامیاب ہو گیا. اور تمہیں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان مگر دھوکے میں ڈالنے والا. تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ موت آنے کے پہلے اپنی تیاری کر لو. موت کیا کرتی ہے؟ آرزوؤں کو ختم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد، تو نہ وہ ایک لمحے پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ آگے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لمحے بھر کے لیے بھی ملک الموت رحم نہیں کرنے والے. جب وقت آ گیا تو وقت پورا ہو کر رہے گا. سورہ لقمان آیت 34 میں اس کا ذکر کیا گیا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل آیت 61 میں، اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کرے تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے. اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پیشتر کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی اور مدت دے دیتا تو اچھا تھا. تو موت کے پہلے جو بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تاکہ آگے کی تیاری ہو سکے ہماری. پھر موت آ گئی تو پھر یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اور مہلت دے دے، ہم یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اور ہمیں ٹائم دے دے، ہم یہ کام کریں گے. تو پھر وہاں پر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں بات کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون آیت 99 سے 115، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ بہت سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے لیے کہ وہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے. ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل جھک جائے اللہ کی یاد کی طرف؟ دنیا داری چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنے کا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائے ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے،
بس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئے۔ وہ عمر بہت اچھی مانی جاتی ہے، وہ لمبی عمر بہت اچھی مانی جاتی ہے جس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جا رہے ہو۔ لمبی عمر مل رہی ہے اور انسان بدبخت کا بدبخت ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو ویسی لمبی عمر کا کیا فائدہ؟ تو لمبی عمر اگر ہم پا رہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کی لمبی عمر ہمیں مل رہی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی عمر مانگے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی گئی ہو، ایسا لمحہ مانگے، ایسا دن مانگے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جا رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ یہ آیت نوٹ کر لیں آپ لوگ، سورہ مومنون کی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگ ابھی بھی جھک جائیں، ان کے دل یاد الہی کی طرف اللہ والے بن جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر آپ نے فرمایا، اچھا یہ حدیث دیکھیں، ہر چیپٹر میں ہر باب میں لے کے آئے محدثین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو پکڑ کر ہلانا، دنیا کی محبت میں بھی لے کے آیا ہے، کتاب الزہد میں بھی لے کے آیا ہے، کتاب المال میں بھی لے کے آئے ہیں، انہیں ہر جگہ کہ دنیا کی حقیقت تمہارے آگے کھل جانی چاہیے، دنیا میں مسافر کی طرح رہو، دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ تو ہم بھی بار بار اپنے کاندھے ہلا کر اپنے آپ سے بولتے رہیں کہ ہم دنیا میں مسافر کی طرح، میں مسافر کی طرح ہوں، میں مسافر کی طرح ہوں، پھر زندگی آسانی سے گزرے گی انشاءاللہ، اطاعت میں گزرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان شخص کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس پر 2 راتیں گزر جائیں مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تو وصیت کے ٹاپک میں یہ حدیث آتی ہیں جس کو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اگر دنیا کی چیزیں ہمارے پاس ہے اور ہم نے موت کی سن لی ہے، موت کے ریلیٹڈ ٹاپک سن لیا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو بھی ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں وصیت لکھ لے، اور وصیت لکھی جاتی ہے 1/3 مال میں سے، اور 1/3 مال میں سے جو بھی ہم وصیت کرنا ہے وہ اس کو لکھ کے رکھ لیں کہ میرا اتنا مال ہے، اتنی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ میرے بعد اس میں سے جو 1/3 ہے یہ یہاں پر خرچ کیا جائے۔ اور سب سے بہترین وصیت کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنی آخرت سنوارنے کی وصیت ہو، یعنی ایسے کاموں میں لگانے کی آپ وصیت کریں جس سے ہمیں ہمارے بعد ثواب جاریہ ملتا رہے۔ تو دنیا کی چیزیں ہیں اور ہم نے وصیت کرنا چاہے تو 2 راتیں ایسی نہ گزارو کہ جس میں وصیت لکھ لو، لکھی ہوئی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ انسان ہے اور اس کی موت ہے۔ انسان اسی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اس کی قریب وہ لکیر جو ہے نا موت کی، وہ اس کے قریب آ جاتا ہے لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ موت کے ریلیٹڈ ہے، دنیا کی ہر چیز سے اگر ملٹیپلائی کریں گے انٹو موت تو = وہ 0 ہوگا۔ عمل صالح ایسی چیز ہے جس سے ہم ملٹیپلائی کریں گے موت سے تو پھر وہ عمل صالح بنے گا، بہترین زندگی کا ضامن بنے گا۔ التجا ہے آپ لوگوں سے کہ اس کے بارے میں بار بار سنیں، اس کو بار بار سمجھیں، بار بار پریکٹیکل میں لے کے آئے۔ جب تک ہم پریکٹیکل میں نہیں لے کے آتے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، سن کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ، ایک آیت سنتے تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسرا حکم سنتے تھے، پھر دوسری ہدایت آپ لوگ سنتے تھے، ٹھیک ہے؟ ویسا اگر ہم عمل کریں گے تو یہ صحیح معنوں میں ایک مومن کی نشانی ہے۔ مومن اس کو ہی کہتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں اس کو لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے، ورنہ پھر مسلمان ہے۔ پوری قرآن میں کہیں پر بھی جو جنت کی بشارت دی گئی نا وہ مسلمانوں کے لیے نہیں دی گئی، مومنین کے لیے دی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان بس لا کے تھرو ہم انٹری کرتے ہیں اسلام میں، انٹری کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، ایمان والوں انٹری کرنے کے بعد جو پریکٹیکل لائف گزارتا ہے نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہیں،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پریکٹیکل ہونے والا بنائے